اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ یوں تو سارا قرآن ہی متقین لوگوں کے لیے ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی چند آیات کریمہ میں اللہ کریم نے ہمیں زندگی گزارنے کے چند اصول بتلائے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت مقدسہ ہے، ہر شخص کو زبانی یاد ہے اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عقیدہ توحید اسی بات کی گواہی دیتا ہے، اور عقیدہ توحید اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں مشکل ترین گھڑیوں میں آپ اللہ سے مانگو۔ ہم پہلے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ چاہے اسباب کے تحت دے، اللہ چاہے بغیر اسباب کے تھے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کریم کی کرتے ہیں، کیسے کہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، کہ میری اور آپ کی تمام تر عبادات جو ہیں وہ اللہ کریم کے لیے ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی تمام تر چیزیں میں نے تیرے لیے بندہ بنائی، دنیا میں جتنے باغات ہیں، جتنے پھل پھول ہیں، دودھ ہے، شہد ہے اور پھل ہیں، یہ سارے اللہ نے میرے آپ کے لیے بنائے۔ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی، آنکھیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، پاؤں عطا کیے، زبان بولنے کے لیے دی، دھڑکنے والا دل اللہ نے عطا کیا، عقل دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دی، اللہ نے تمام تر نعمتیں دی، اور فرمایا کہ یہ تیرا ماتھا، یہ تیری پیشانی جب بھی جھکے اور جھکے صرف اور صرف اللہ کے آگے۔ ایاک نعبد، یہ لفظی معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا، کسی کو اولاد کی ضرورت ہوگی اللہ سے مانگیں گے، رزق کی ضرورت ہوگی اللہ سے مانگیں گے، گھر پہ بیماری آئے گی اللہ سے مانگیں گے۔ جس شخص کا یہ کامل مکمل یقین ہو گیا کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ میری شور و پکار سننے والی ذات اللہ پاک کی ہے، وہ سمجھ لو کہ اس کا مکمل یقین ہے کہ مانگنے والا بندہ ہے اور دینے والا اللہ کریم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظی معنی یہی ہے۔ قرآن کریم کی آیت مجھے آپ کو جھنجھوڑتی ہے کہ میں اور آپ نماز میں کہتے ہیں، صبح کی نماز میں عمومی طور پہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر رکعت میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ زور کی نماز میں عمومی 10 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 10 رکعتوں کے اندر ہم یہی کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عصر کی عام 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، چاروں رکعتوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مغرب کی 5 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، 3 فرض اور 2 سنتیں، پانچوں رکعتوں کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عشاء کی 9 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، 9 کی ہر آیت کے اندر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں باوضو ہو کر نماز کی حالت میں ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر مسجد سے باہر جا کر اپنے وعدے سے کیوں مکر جاتے ہیں؟ کیوں مکر ہیں ہم اپنے وعدے سے؟ جب اللہ سے وعدہ کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری کرتے ہیں، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ کا دروازہ چھوڑ کر جب بندہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے جو اللہ سے وعدہ کر کے پھر بندہ مکر گیا؟ انسان کا کامل مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں اور مدد اللہ سے مانگتا ہوں، اور میری مدد کرتا بھی اللہ پاک ہے۔ رزق اللہ پاک دیتے ہیں، اولاد اللہ پاک دیتے ہیں، بگڑی اللہ پاک بناتے ہیں، مشکل ترین گھڑیوں میری اور آپ کی شور و پکار سننے والی ذات اللہ پاک کی ذات۔ جس انسان کا یہ یقین کامل مکمل ہو گیا نا کہ ہمہ وقت، ہر گھڑی، آدھی رات کے وقت، رات کے کسی حصے میں، تنہائی میں، جنگلوں میں، ذخیروں میں، سمندروں میں، جس جگہ میں، جس حالت میں بھی میں اپنے اللہ کو پکاروں گا، میری آواز پر لبیک کہنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ ایک بت گر کا ایک واقعہ،
بت کی پوجا کرنے والے کا ایک واقعہ نا کہ وہ اپنے بت کو لیے یا سنم یا سنم یا سنم کہتا، عرصہ دراز گزر گیا، ایک دن نیند کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے اس کی زبان پہ نکلا یا سمد، تو غیر سے آواز آئی اے جی یا عبدی جی میرے بندے، تو اللہ کریم کے فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس نے تو لاشعوری میں نیند کے غلبے کی وجہ سے اس کی یا سنم کی وجہ سے یا سمد نکل گیا، فرمایا 70 سال سے جس بت کو پکار رہا ہے وہ اس کی سور و پکار نہیں سن سکتا، اس نے مجھے ایک بار لاشعوری میں پکارا، اگر میں اللہ بھی اس کی سور و پکار پہ لبیک نہ کہوں تو بت میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو ایمان مکمل ہمارا تب ہوگا جب ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ میری اور آپ کی سور و پکار سننے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے جس وقت مانگے جس گھڑی مانگے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔